بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل دوم میں رؤیت باری تعالیٰ کے بیان میں تھی کہ 20واں مسئلہ جو اس دوسری فصل میں مطرح ہوا ہے کہ آیا پروردگار عالم کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دیکھنے سے بھی مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ عرض ہوا کہ پروردگار عالم کو ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس کے لیے دلیل بھی ذکر کیا، لیکن اس کے مقابلے میں معروف جو اشاعرہ کا نظریہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، خدا کو آپ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنے مدعا پر مختلف دلائل ذکر کیے ہیں کہ 3 نقلی دلیل ہیں اور 1 عقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل میں سے دلیل اول وہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک۔ خب اگر خدا مرئی نہیں ہے، قابل دید نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کا سوال یعنی کیا؟ جواب عرض ہوا کہ حضرت موسیٰ نے خود اپنے لیے تو سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ کا سوال تھا، اصل میں قوم کا سوال تھا۔ اس کی قوم اس ہٹ دھرمی پر تھی کہ جب تک ہم خدا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھ پائے ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ بہت زیادہ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، لیکن ہٹ دھرمی تھی، تو ان کا سوال خداوند متعال کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے پیش کیا، اور ان کے اس سوال کو قرآن نے کہا کہ بد تہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، اور بلکہ خداوند منان نے عذاب بھی نازل کیا کہ ان لوگوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ۔ ان لوگوں نے سوال کیا تھا، حضرت موسیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی بحث ہوئی۔ دوسری دلیل ان کی کیا تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں ہے سورہ قیامت میں کہ جنتی قیامت کے دن خدا کی جانب نگاہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، الی ربہا ناظرہ، خدا کی جانب وہ لوگ نظر وا کے ساتھ نظر خدا کو دیکھیں گے۔ جواب اس کا عرض کیا کہ ناظرہ کا اولن معنی، ناظرہ کا اولن معنی دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف توجہ کرنا، جو ہم نے کہا تھا تقلیب الحدقہ، درست ہے۔ اپنی آنکھ کے مثلا یہ جو کالا حصہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس جس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، اس حصے کو اس کی جانب متوجہ کرنا، اس معنی میں، اور اس کے لیے ہم نے قرائن بھی ذکر کیے۔ دوسری بات، خود آیت کے اندر انہی سورت کی، سورہ قیامت کی جو آیات ہیں 22، 23، 24، 25، ان آیات کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر معنی یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ناظرہ سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھیں گے، بلکہ اپنے پروردگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔ اس کے قرائن بھی ذکر کیے، کیونکہ وجوہ یومئذ ناظرہ کے مقابلے میں وجوہ یومئذ باسرہ کفار کے لیے ایسے ہے۔ پھر انہی کفار کے بارے میں آیا تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ وہ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو کمر شکن عذاب آنے والا ہے۔ اب جن کے چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا وجوہ یومئذ باسرہ، وہ لوگ عذاب الہی کے منتظر ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، جن کے چہرے سرسبز و شاداب و خرم ہوں گے، ناظرہ، تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ لوگ بھی کیا ہوں گے؟ خدا کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔ جیسے وہ عذاب کے منتظر ہیں، ایسے ہی یہ لوگ ثواب کے منتظر ہوں گے۔ کہ عرض ہوا اس کا
ان قلتا، کوئی بندہ آ کر ایسے اشکال کرے، آغا اگر آپ کہیں کہ وہ خدا کے ثواب کے منتظر ہیں تو خوب انتظار تو بے چینی، اضطراب اور غم کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کا منتظر قرار دیا جائے تو انتظار تو انسان میں اضطراب پیدا کرتا ہے، یار پتہ نہیں کب یہ ٹائم ختم ہوگا، پتہ نہیں کب یہ چیز ملے گی۔ انتظار تو غم، اضطراب، ان چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ حالانکہ یہ جنتیوں کی بات ہے، اور جنت میں تو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، لہذا یہ منتظر ہونے والا معنی اچھا نہیں ہے۔ کوئی بندہ آ کر ایسے اعتراض کرے کہ بھئی اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ منتظروں کے ثواب کے، خوب انتظار تو دیکھیں نصف موت ہے، غم کا سبب بنتا ہے، اضطراب کا سبب بنتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جنتیوں کے لیے غم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ خوب اس اعتراض کا جواب بھی روشن ہے۔ بابا قرآن کہتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کا غم وغیرہ نہیں ہوگا۔ ابھی بات ہو رہی ہے اس مرحلے کی کہ نہ جنتی جنت میں گیا ہے، نہ جہنمی جہنم میں گیا ہے۔ جہنمی جہنم کا منتظر ہے، جنتی جنت کا منتظر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کفار کے لیے کہ وہ گمان کریں گے کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ درست ہے، وہ اس عذاب کے، تو یہ اس مرحلے کی بات ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، کس نے کہا کہ جب یہ جنت کا منتظر ہے تو یہ انتظار اس کے لیے غم کا باعث بنے گا؟ اتفاقاً خوشی اور فرح کا باعث بنے گا۔ جب دونوں کا فیصلہ ہو جائے، ایک کو کہا جائے کہ بھئی تمہیں اتنی بڑی نعمت دی جانے والی ہے، اور ایک کو کہا جائے تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا، جس کو کہا گیا عذاب دیا جائے گا اس کے لیے غم ہے، اما جسے کہا جائے گا تمہیں اتنی نعمتیں دی جائے گی تو غم مانا ندارت، اس کے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ اس بات کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر بعد والی دلیل میں چلے۔ یہ رہ گیا آدھا ٹکڑا بس۔ لا یقالو، بابا گفتنی نیست، یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ الانتظار سبب الغم۔ آپ نے کہا کہ الی ثواب ربہا ناظرہ، پروردگار عالم کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔ خوب، کوئی بندہ آ کر کے الانتظار سبب الغم، انتظار تو غم کا سبب بنتا ہے، والآیت سیکت لبیان النعم، اور حالانکہ آیت کی جو چینش ہے، سیاق یعنی وہ چینش، اس طریقے سے جو اسلوب ہے، اسلوب، خوب آیت کا تو نعمتوں والا اسلوب ہے، لہذا آیت کے اسلوب کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لأننا نقول، ہم ایسے کہیں گے، سیاق الآیت یدل علی تقدم حال لأہل الثواب والعقاب علی استقرارہم فی الجنت والنار۔ اگر آیت کا اسلوب بتاتا ہے، دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ حال ہے جو اہل ثواب اور اہل عقاب کا پہلے ہے، جنت اور جہنم میں مستقر ہونے سے پہلے والا حال ہے، ابھی وہاں پر وہ نہیں گئے ہیں۔ یہ جو ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کو بشارت ملی ہے۔ دلیل بقولہ تعالی وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کچھ چہرے بالکل کیا ہوں گے، یعنی باسرہ، بالکل اردو زبان میں یار کوئی اچھی تعبیر ہو نا، درہم شکستے، اور جو ہے وہ کیا ہے، مضطرب، پریشان، ہاں ایسے ایسے اس طریقے سے وہ لوگ گمان کریں گے کہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر شکن، فقرہ فاقرہ کہتے ہیں یہ جو کمر کا یہ والا جو اصل ہڈی ہوتی ہے نا جس پر یہ کمر کھڑی ہے، اصل ہڈی جس پر یہ کمر کھڑی ہے، اس کو کہتے ہیں فاقرہ۔ درست ہے، فقیر بھی اس کو کہتے ہیں کہ در حقیقت جس کی یہ کمر ٹوٹی ہوئی ہے، مالی امور نے اس کی اس کمر کو توڑ دیا ہے۔ فاقرہ جو اس کا ہے جس پر یہ اس کی کمر کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو، درست ہے، یہ بندہ بیچارہ فقیر ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ کی نسبت ایسے ہے بندہ کمر شکستہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، خدا کی نسبت سے ایسے ہے بندہ کمر شکستہ ہے۔
اصلا کھڑا نہیں، یہ اگر کمر کا یہ والا حصہ اگر ٹوٹ جائے تو دیکھو تموم ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. ایسے تمام چیزوں میں. تظنو، ہاں تظنو درست ہے، وہ گمان کرے گا. یہ درست ہے، وجوہ کی ضمیر جا رہی ہے، وہ وجوہ وہ لوگ گمان کریں گے کہ ان یفعل بها فاقرہ. درست. اگر ان کی بات کو مانا جائے کہ جنت میں بھی ہو پھر بھی اضطراب نہیں ہے، اس انتظار کا مانا. ہاں یہ دوسرا جواب. فإن فی حال استقرار اہل النار فی النار قد فعل بها فاقرہ. بابا اس لیے کہ جو اہل نار میں ہے وہ حالت جہنمیوں کی جب وہ جہنم میں ہے تو قد فعل لہا کی جگہ پر بہا ہو تو بہتر ہے، جیسے آیت میں قد فعل بها فاقرہ. اس صورت میں تو اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے. معنی نظارت کے کہا جائے کہ وہ ابھی گمان کر رہا ہے کہ اس پر عذاب واقع ہوگا. لہذا یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ تظنو، یعنی ابھی تک اس پر وہ فاقرہ اور عذاب نہیں آیا، کمر شکن عذاب نہیں آیا. فلا یبقی للظن معنی. اس صورت میں اگر وہ جہنم میں ہی ہو تو پھر تظنو کا کیا معنی ہے؟ تظنو کا معنی ہی نہیں بنے گا. روشن ہے کہ پس یہ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے بات ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. خوب جب بات یہ ہے کہ ابھی بات اس مرحلے کی ہو رہی ہے کہ نہ جنتی جنت میں گیا ہے نہ جہنمی جہنم میں گیا ہے، تو پھر فَانْتِظَارُ النِّعْمَةِ بَعْدَ الْبِشَارَةِ بِهَا لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْغَمِّ. تو اگر نعمت کا انتظار جب اس کی بشارت دی جائے تو سبب غم نہیں ہوتا، بل سببا للفرح والسرور ونضارة الوجه، بلکہ وہ سبب فرح و سرور ہے، چہرے کے شاداب خوش بالکل کھلے کھلے ہونے کا سبب بنے گا. اگر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مثلا فلاں تقسیمی ملے گی، ماشاءاللہ کتنے خوشحال ہو جائیں گے، سارے سب ہو جائیں گے نا. ایسے ہی کَمَنْ يَعْلَمُ وُصُولَ نَفْعٍ إِلَيْهِ يَقِينًا فِي وَقْتٍ. مثلا جس طریقے سے ایک بندہ جانتا ہے کہ قطعاً فلاں ٹائم پر مجھے ایک فائدہ پہنچنے والا، تو وہ فائدے کی خبر اس کو غمگین بنائے گی یا خوشحال بنائے گی؟ خوشحال بنائے گی. فَإِنَّهُ يُسِرُّ بِذَلِكَ. اس سے وہ کیا ہوگا؟ خوشحال ہوگا. سر یسرو، یا سر یسرو ہے یا سر یسرو ہے، کیسے؟ سر اسر یسرو، اسر یسرو ہوگا، پھر خوشحال ہونا. بھلے اس طرف. فَإِنَّهُ يُسِرُّ بِذَلِكَ. اس سے وہ خوشحال ہو جائے گا. وہ ہے نا سامرا، سا من رآ ہو، سر من رآ ہو. پہلے دا سر من رآ ہو، جو اس کو دیکھتا تھا خوشحال ہو جاتا تھا. لیکن بعد میں متوکل و امثال متوکل اور اس قسم کے بدبخت لوگوں کی وجہ سے کہا گیا سا من رآ ہو. بہت زیادہ غمگین ہو جاتا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، برا لگتا جو اس کو دیکھتا. وَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْوَقْتُ. بے شک ابھی تک وقت نہ بھی آیا ہو تو بھی وہ خوشحال ہو جاتا ہے. كَمَا أَنَّ انتظار العقاب بعد الانذار كما أن انتظار العقاب بعد الانذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بصارة الوجه. جس طریقے سے عذاب کا انتظار، بھائی اس کو انذار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ عذاب وارد ہوگا، یہ عذاب کا انتظار یوجب الغم، یہ غم کا باعث بنتا ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کا چہرہ بالکل اتر جائے. اب یہ دلیل دوم تمام. دلیل سوم، جو دلیل سوم ہے وہ بھی ایک دلیل نقلی ہے، اور وہی آیت سورہ اعراف کی، درست ہے 143، کہ جس میں کہا گیا تھا، حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ خدایا تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا قال لن ترانی، درست ہے، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ. لیکن جبل کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر وہ اپنی جگہ پر رک گیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. ہم اس پر تجلی کریں گے
اور اگر وہ جبل اپنے مقام پر رک گیا تو واقعاً تم دیکھ پاؤ گے. اب اس کو انہوں نے دلیل بنایا اشاعرہ نے. بھائی رؤیت کو معلق قرار دیا گیا ہے ایک امر ممکن پر. استقرار جبل، جبل کا رکنا اپنے مقام پر ایک امر ممکن ہے. جبل اپنے مقام پر ہو یہ امر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ واضح سی بات ہے کہ امر ممکن ہے. استقرار جبل، جبل کا سکون حرکت کے مقابلے میں خوب امر ممکن ہے. دیکھیں جبل کا استقرار یعنی وہی سکون ٹھہرا رہنا اپنے مقام پر امر ممکن ہے. اور ہمارے پاس قانون ہے، عقلی قاعدہ ہے کہ المعلق علی الممکن ممکنون. اگر ایک امر ممکن پر کسی شے کو معلق کیا جائے تو وہ بھی ممکن ہے. جس طریقے سے برعکس ادھر ہے کہ مثلا ممتنع کے بارے میں کہتے ہیں المعلق علی الممتنع ممتنعون. اگر محال پر ایک امر کو معلق قرار دیا جائے تو وہ امر بھی محال ہو جائے گا. اسی طریقے سے المعلق علی الممکن ممکنون. یہ ان کا اعتراض ہے، یہ دلیل ہے. کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟ خوب جواب یہ سے دیتے خواجہ. اگر دیکھیں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جب اس جبل پر میری تجلی ہو، جب اس پوری آیت کو تو پڑھے نا، جب اس جبل پر میری تجلی ہو، یعنی جب اس پر میری تجلی ہو رہی ہے تو جبل حرکت میں ہے نہ کہ استقرار اور سکون میں ہے. خدا نے کہا ہے کہ جب یہ جبل یعنی جب اس پہاڑ پر میری تجلی ہو رہی ہے یعنی حال حرکت میں، اگر حال حرکت میں سکون ہوتا تو مجھے دیکھ پاتے. بس یہ المعلق علی الممکن نہیں ہے بلکہ المعلق علی الممتنع ہے. ایک ہی شے حال حرکت میں ساکن ہو محال ہے. آدھی بات کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ مطلق استقرار جبل پر نہیں ہے امر رؤیت معلق. دقت کریں، مطلق استقرار جبل کے سکون پر معلق نہیں کیا گیا کہ اگر جبل ساکن ہو تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. نہ، جبل پر جب ہماری تجلی ہو رہی ہے، جب ہماری تجلی ہو رہی ہے تو وہ تجلی ہماری جالو دکن دھکا اس کو حرکت میں لے کر آ رہا ہے. خوب ہماری تجلی اس کو حرکت میں لے کر آ رہی ہے. تو اس حال حرکت میں اگر سکون ہوتا تو مجھے دیکھ پاتے. اور یہ ناممکن ہے کہ ہم حال حرکت ہو ہم حال سکون ہو. لہذا المعلق علی الممکن ممکن ان کی بات نہیں ہے، المعلق علی الممتنع ممتنع ان کے باب سے ہے. آدھی ادھوری عبارت پڑھتے ہو. یعنی تجلی کے بعد اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ساکن ہو. جس حال میں اس پر تجلی ہو رہی ہے یہ تو ہوگا بھی نہیں. ہاں یہ تو ہوگا بھی نہیں سکون، یعنی دو چیزیں آ گئی. حسن تم یہی تو کہہ رہے ہیں، خواجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جس حال میں تجلی ہو رہی ہے سکون نہیں ہو سکتا. اور خدا نے یہی کہا کہ جس حال میں اس پر تجلی ہو رہی ہے اس ٹائم جبل کا کیا ہے استقرار. خوب نمی شدی ہے. پھر یہ کہنے کا مسئلہ کیا فائدہ ہوگا؟ کس کا؟ کیونکہ وہ جب حرکت میں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، یہ کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہ، دو باتیں. ایک کہنے کا کیا فائدہ، ایک بات ہے کہ وہ لوگ جو استدلال کریں اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ لوگ جو آ کر اپنی طرف سے ایسے توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، توڑ مروڑ کی بات کو پیش کر رہے ہیں، ان کے جواب دے رہے ہیں ہم. آیت کا معنی کیا ہے وہ ہم سے بعد میں پوچھیں، وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں کہ آیت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن تم جو استدلال کر رہے ہو کہ المعلق علی الممکن ممکنون، اصلا اس باب سے نہیں ہے بلکہ المعلق علی الممتنع کے باب سے ہے. آیت میں بھی یہی چیز ہے یا اپنا ہی مقصد نکال؟ آیت میں یہی ہے، پوری آیت ہے کہ آیت میں ایسے ہی ہے، آیت میں یہی ہے. تجلی سے پہلے جبل کی کیفیت کیا تھی؟ استقرار ساکن تھا. خوب ساکن تھا. تجلی کے بعد کہہ رہا ہے نا، ہے نا، خدا نے کہا ہم اس پر تجلی کریں گے اگر یہ ساکن رہے تو تم دیکھ پاؤ گے. یعنی وہی ساکن ادھر پھر ممتنع ہو گیا. ممتنع ہو گیا نا، یہی ہم کہہ رہے ہیں.
ساکن نہیں ہو سکتا. خوب دیکھیں اس جواب کو. قال وتعلیق الرؤیت علی استقرار الجبل المتحرک، رؤیت کو معلق کرنا جبل متحرک کے استقرار پر. یہ قید ہے، جبل متحرک اگر ساکن ہو. جی ہاں، دو چیزیں ہو گئی نا وہی ہاں نا، تو نہیں ہو سکتا نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ بات کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بابا ان کا جواب دے رہے ہیں. ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، ان کا جواب دے رہے ہیں. اشاعرہ نے استدلال کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب دے رہے ہیں. باقی آیت کا معنی کیا ہے ان ہمرے بادیز. یہاں پر ہے آیت، کیا ہمارے یہاں تو نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے آیت؟ نہیں ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے. یہ آیت ہے 143 کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 143 صدو چہلوں سے نکالیں سورہ اعراف کی. لیکن پہلے اس کو پڑھ لوں، میں اس کو پڑھ لوں پھر آیت کو، آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. آیت میں لطیف مطلب ہے، آیت میں کچھ اور ہے. ان لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے، استدلال کیا ہے، ان کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیں مقامات کو ہم لوگ حفظ کریں. پہلے ان لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں. درست ہے؟ جواب تو وہ ہو نا، کم از کم آیت کے ساتھ کچھ ملے تو صحیح نا. ایسے ہی ہوا میں ہوا میں کیوں ہے؟ آیت کے ساتھ مل رہا ہے نا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے کہا کہ اگر جبل اپنے مقام پر رک گیا تو آپ مجھے دیکھ پاؤ گے، اور جبل کا ساکن رہنا ممکن ہے، پس خدا کا دیکھنا ممکن ہے. وہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں خداوند متعال نے ایسے نہیں کہا کہ جبل جب سکون کے حالم میں ہے اس پر میری رؤیت ممکن ہے، بلکہ خدا نے کہا ہے کہ تجلی کے بعد اگر جبل اپنے مقام پر رک گیا تو دیکھ پاؤ گے، اور جبل کا تجلی کے بعد اپنے مقام پر رک پانا محال ہے. بس یہ المعلق علی الممکن نہیں ہے، المعلق علی الممتنع ہے. یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں نا خواجہ، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. اب پھر آپ کہیں کہ خدا نے ایسے اصلاً کیوں کہا ہے اس کو؟ خدا نے اس کو محال کیوں کہا؟ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پھر جواب دے رہے ہیں کہ اس کا خداوند متعال نے اصلاً یہ کہا، یہ اصلاً اور وادی کی بات ہے. یہاں پر رؤیت سے بھی مراد، جیسے مرحوم علامہ نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ یہاں پر بھی رؤیت سے مراد یہ رؤیت عینی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. نظارہ کا کبھی بھی معنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے. اور خداوند متعال نے بھی پہلے مرحلے میں حضرت موسیٰ کو کہا کہ بھائی یہ جو اگر آپ آنکھوں کے دیکھنے کے لحاظ سے کہیں تو لن ترانی، لیکن اگر قلب کے ذریعے سے آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی صورت ہے. اس کی صورت کو خدا نے مثال میں سمجھایا. مثال میں کیسے سمجھایا؟ کہا کہ یہ دیکھو پہاڑ، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو. اچھا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پر رک گیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. یعنی کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب پروردگار عالم نے اس جبل کے لیے تجلی کی تو جبل کو ریزہ ریزہ کر دیا. جبل دکن ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا. درست ہے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ مدہوش ہو کر گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب افاقہ ہوا تو قال سبحانک تبت الیک، میں تیری طرف کیا کہتے ہیں کہ تبت الیک، تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں. تابہ پلٹنے کے معنی میں، رجع کے معنی میں. خوب یہ قصہ کیا ہوا؟ مرحوم علامہ نے کہا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ موسیٰ ہمیں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے موسیٰ ہونے سے گزر جا. جب تک فنا کے درجے پر نہیں پہنچتا تب تک قلب کی آنکھوں سے بھی ہمیں نہیں دیکھا جا سکتا. اس کا ڈیمو اگر کہیں ہم اپنی زبان میں اعلیٰ، اگر اس کا ڈیمو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے. یہ دیکھو، یہ جبل، ہماری تجلی اس جبل پر کریں گے، لیکن جب تک جبل ہوگا ہماری تجلی کو برداشت نہیں کر پائے گا. جبل ہونے سے گزر جائے، ختم ہو جائے، اس وقت ہماری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے. تو موسیٰ خدا کو دیکھنے کے لیے، قلبی آنکھوں سے بھی دیکھنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ موسیٰ تم از موسیٰ بودن گزر جا، فانی بشے، مقام فنا تک پہنچ
تو مجھے قلبی آنکھوں سے دیکھ پائے گا. اس نقطے کو اس آیہ کریمہ میں سمجھایا جائے. یہ تو ہو گیا وہ نقطہ یعنی قلبی حساب سے. ہاں بحث ہماری چل رہی ہے کہ ان آنکھوں سے ان سے نہیں دیکھ سکتے نا, وہ تو لن ترانی. پھر وہ شرط کیوں لگائی یعنی کون سی؟ جبل اور یہ چیز اس چیز کا. ہاں نا وہ تو کہا کہ اس میں دوسرا اضافی مطلب بیان کر رہے ہیں. اس میں اس اضافی مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر قلبی رؤیت بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی فنا چاہیے, اس کے لیے بھی فنا چاہیے. وہ تو ممکن ہے, وہ تو ممکن ہے, بھلے کر سکتے ہیں. ہاں بھلے اسی کو سمجھایا نا, اسی کو سمجھایا, حقیقتاً سمجھا, اصلا مثال دکھایا کہ دیکھو, اس کو دکھایا بھی سے. باقی ان لوگوں کا جو اعتراض ہے وہ تو بالکل روشن ہے نا. جب انہوں نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی قل نمی تو نہیں ببین, وہ تو روشن ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا, آگے سے پھر ایک استدلال بنانے کی کوشش کی اشاعرہ نے کہ بابا نہ, خدا نے کہا کہ رؤیت اس صورت میں ممکن ہے کہ جبل مستقر ہو, ساکن ہو, اور جبل کا ساکن ہونا امر ممکن ہے. خود پس المعلق علی الممکن ممکن ہو. تو بیکار قسم کا استدلال کیا. ان پر خواجہ نے ان کو پکڑ کی کہ استقرار جبل ہین تجلی یعنی ہین تحرک, استقرار جبل ہین تحرک, سکون جبل ہین تحرک امر ناممکن ہے, نہ کہ المعلق علی الممکن ہے. یہاں پر اگر پھر پڑھ کر وہی مسئلہ اعتراض کرتے علامہ پر کہ اگر فرض کریں کہ وہ جبل جو ہے نا وہ مستقر ہو گیا, نہیں ہو سکتا نا. اگر فرض کریں فرض مان نہ مثلا ایک شے اصلا فرض محال ہے. ایک مرتبہ ہے فرض المحال اور ایک مرتبہ ہے فرض محال, دو چیزیں. ایک مرتبہ محال شے کو فرض کر رہے ہیں, دوسری مرتبہ اصلا فرض کرنا محال ہے. ایک شیء متحرک کو ساکن فرض کرنا محال ہے. شیء متحرک کو ساکن فرض کرنا یہ اصلا وہ ہے, تناقض ہے, اجتماع ضدین ہے. یعنی ایک شیء متحرک ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساکن ہے, وہ بھی نہیں چاہیے. ایک طرف سے کہہ رہا متحرک ہے, پھر کہہ رہے ہو ساکن ہے. روشن ہوا مطلب؟ پھر تو خدا کہتا ہی نہیں کہ جب یہ ساکن ہو جائے پھر اس کے لیے تو نقطہ تو بتایا کہ کیوں کہا. وہ اصلا بات دوسری ہے, وہ اصلا دوسری فضا میں لے کر جانا چاہتا ہے خدا. اور ایسے ہوتا ہے اتفاق سے, اگر اس علامہ کی بات کو بھی آپ چھوڑ دیں, ایسے ہوتا بھی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ مجھے ٹائم دیں, ایک مرتبہ سیدھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ نمی شے, دوسری مرتبہ ایک امر محال کے ذریعے سے آپ کو کہتا ہوں آقا 24 گھنٹے کو چھوڑ کر, دن رات میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر 25ویں گھنٹے میں آپ میرے پاس آئے. عرفی طور پر کہتے ہیں یعنی نمی شے نہیں ہو سکتا, اس کو آپ معلق کرتے ہیں ایک امر محال پر, یعنی اسی اپنے نہیں ہونے کی تاکید کو بیان کرتے ہیں. آقا ایک دن ہفتے میں آپ مجھے دیں, بھائی 7 دن تو میری مصروفیت ہے, خوب اگر ہفتے میں 8واں دن ہو تو پھر آپ میرے پاس آ جائیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک امر متحرک اگر ساکن ہو, البتہ ساکن ہو نہیں ان کے یعنی متحرک کو ساکن کر دوں, یہ نہیں کہنا چاہ رہے. جیسے کہ بعض سنیوں نے جواب دیا اور بس درست ہے کہ ہین تجلی متحرک ہے, لیکن اس کو خدا ساکن تو کر سکتا ہے. ہم کہہ رہے آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو ساکن کر سکتا ہے یا نہیں. خدا نے کہا جب اس پر تجلی ہو اس وقت مستقر ہو, یعنی متحرک ہونے کے وقت آپ اس کو کیا کریں, ساکن فرض کریں. خوب این نمیشه. ایسے بعد نے ایسے جواب دیا, تفتازہ نے دوسرے بھائی خدا کے لیے یہ تو ممکن ہے نا کہ متحرک کو ساکن کر دے, اس کا تو انکار نہیں کر رہے, لیکن آیت یہ تھوڑی کہہ رہی اگر متحرک ساکن ہوتا, نہ کہ اس کو ساکن نہیں کر سکتا, ہی نے تحرک, جب وہ تحرک ہے اسی وقت آپ اس کو ساکن کریں, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں خواجہ کی عبارت, تعلیق الرؤیت علی استقرار الجبل المتحرک, رؤیت کو معلق کرنا اور لٹکانا یعنی وہی شرط لگانا, رؤیت کو مشروط کرنا علی استقرار الجبل المتحرک, جبل متحرک کے سکون پر, نہ کہ متحرک کو ساکن کرنا, نہ متحرک ہوتے ہوئے ساکن ہو. یہ بہت سارے لوگ مغالطہ کرتے, اس کو سمجھے. یہ تعلیق الرؤیت لا يدل علی الامکان,
یہ امکان رؤیت پر دلیل نہیں ہے۔ اقولو ھذا جواب عن الوجہ الثالث للاشعریہ، یہ جواب ہے اشعریہ کے تیسری وجہ کا۔ اشاعرہ نے جو تیسری وجہ ذکر کی ہے، پہلے آئے کس سے؟ سوال حضرت موسیٰ سے، دوسرا آئے الی ربہا ناظرہ، اور تیسرا اس باب سے وارد ہوئے۔ وتقریر و احتجاجہم، آگا ان کے احتجاج کی تقریر اس طریقے سے یوں بیان کیا ہے۔ وتقریر و احتجاجہم ان اللہ سبحانہ وتعالی علق الرؤیت فی سؤال موسیٰ علی استقرار الجبل۔ یہ اب اہل سنت کے استدلال کو تقریر کر رہے ہیں کہ خداوند منان نے حضرت موسیٰ کے سوال میں، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا چاہتے ہیں تجھے، تو خداوند متعال نے رؤیت کو مشروط قرار دیا ہے علی استقرار الجبل، جبل کے سکون پر۔ اچھا، والاستقرار ممکنون، اور جبل کا سکون تو ایک امر ممکن ہے، کیونکہ لأن کل جسم فسکونہ ممکنون، اگر ہر جسم کا ساکن ہونا ممکن ہے۔ والمعلق علی الممکن ممکنون، اور ممکن پر معلق امر بھی ممکن ہوتا ہے، جیسے کہ ادھر برعکس میں ایسے کہ المعلق علی الممتنع ممتنعون۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے دوسرے مقامات پر میں، مثلا اسی سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت میں، وہ امتناع والی شکل میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان سے کیا کرتے؟ استکبار کرتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ اس سوئی کے بالکل نازک سوراخ سے گزر جائے۔ یعنی جی جنت میں جانا ان کا ممتنع ہے، اس کو بیان کیا کس طریقے سے؟ یہاں تک کہ ایک اونٹ اس سوئی کے اصلاً سوراخ سے گزرے، اونٹ کا اس سوئی کے سوراخ سے گزرنا بھی ناممکن ہے، ان بدبختوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ ایسے دوسرے مقام پر خدا نے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ والجواب، علامہ جواب دیتے انہ تعالی علق الرؤیت علی الاستقرار، آگا اس کو ہم بھی مانتے کہ پروردگار عالم نے رؤیت کو مشروط کیا استقرار سے، لیکن لا مطلقاً، نہ مطلق سکون اور استقرار، بل علی استقرار الجبل حال حرکت ہی، حرکت کرتے وقت ساکن ہو، حرکت بھی ہو اور سکون بھی ہو، اس پر معلق کیا ہے۔ وَإِسْتِقْرَارُ الْجَبَلِ حَالَ الْحَرَكَةِ مُحَالٌ، اور جبل کا حال حرکت میں ساکن ہونا محال ہے، نہ کہ اس کو حرکت سے خاموش کر دینا، نہ حرکت بھی ہو اور سکون بھی ہو، یہ محال ہے۔ فَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِمْكَانِ الْمُعَلَّقِ، پس یہ تعلیق رؤیت استقرار جبل پر دلالت نہیں کرتی کہ معلق جس کو مشروط کیا گیا ہے یعنی رؤیت وہ ممکن ہے، نہ ایسے بالکل نہیں ہے۔ خوب یہ جواب بھی در حقیقت گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے توحید صدوق سے، یہ خواجہ اور علامہ حلی نے یہ جواب وہیں سے لیا ہے، مولا رضا کی روایت ہے کہ اس روایت میں ایسے فقال موسیٰ یا ربی انک قد سمعت مقالت بنی اسرائیل، توحید صدوق میں روایت ہے، مرحوم صدوق نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، آپ نے بنی اسرائیل کی بات تو سن لی کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لیں، اس کی طرف حضرت موسیٰ ناظر ہے، یہ جو انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار آپ نے بنی اسرائیل کی بات تو سن لی، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِصِلَاحِهِمْ، اور اے میرے مالک تو ان کی مصلحت سب سے بہتر جانتا ہے،
فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ إِلَيْهِ، پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، یا موسیٰ اسألنی ما سألوک، جو انہوں نے تجھ سے سوال کیا تو مجھ سے وہ سوال کر، فَلَنْ أُؤَاخِذَكَ بِجَهْلِهِمْ، ان کی جہالت کی وجہ سے میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ ان سے مواخذہ کیا کہ کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ یا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، لیکن تم سے مواخذہ نہیں کروں گا۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَ موسیٰ، اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي، یہ اگر وہ اپنے مکان پر ساکن ہو گیا جبکہ وہ گر رہا تھا، یہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے، فإن استقر مكانه، جبکہ وهو يهوي، تجلی کے دوران وہ گر رہا تھا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، یعنی جب تجلی کے دوران وہ گر رہا ہے اسی وقت وہ استقرار رکھے تو تم دیکھ سکتے ہو، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مولا کا اصل میں وہیں سے انہوں نے لیا ہے۔ خوب اصلاً اس کا آسان جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اتنا مشکل بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حالانکہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ استقرار جبل کو ایک امر ناممکن فرض کریں، نہ، امر ممکن ہے استقرار جبل، پھر بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ کیسے؟ مثلا آغا اگر میں، عقلاً تو ناممکن نہیں ہے نا، اگر میں اس وقت یورپ میں ہوتا، فلاں جگہ پر ہوتا تو آپ کو فلاں چیز دیتا، جبکہ میں وہاں پر نہیں ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوں، ادھر ہونا میرا عقلاً تو ناممکن نہیں ہے، عقلاً ناممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، لیکن پھر بھی میں ادھر بیٹھا ہوں، تو بھی جس شے کو میں اس کے ساتھ مشروط کر رہا ہوں وہ ناممکن ہوگی نا، وہ تو ممکن نہیں ہوگی۔ نقطہ سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر ایک پرندہ مثلاً سیاہ ہو، آپ معلق کریں اس بات پر کہ اگر یہ پرندہ سفید ہوتا تو تم یہ کر پاتے، تمہیں میں یہ دیتا، لیکن در حقیقت وہ سیاہ ہے، اس سیاہ پرندے کا سفید ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی حقیقت میں اس وقت تو سیاہ ہے نا، اس پر میں معلق کروں کہ اگر یہ پرندہ کے جو سیاہ ہے اگر سفید ہوتا تو میں آپ کو ایک لاکھ تومن دیتا، لیکن اس وقت تو سیاہ ہے نا، اس کا معنی کیا نکلے گا؟ عرف اس سے کیا سمجھے گا؟ یعنی دیکھیں 1 لاکھ نہیں دے سکتا تمہیں، نہیں مل سکتا آپ کو۔ یہاں پر بھی ایسے بھائی چلیں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ عقلاً ممکن ہے اس کا استقرار، لیکن اس وقت تو استقرار نہیں تھا، وہ تو ڈھل رہا تھا، گر رہا تھا، جس وقت اس پر تجلی ہو رہی تھی اس وقت تو جبل کا استقرار نہیں تھا نا۔ یعنی یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ پرندہ حقیقت میں سیاہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پرندہ سفید ہو تو میں آپ کو 1 لاکھ تومن دوں گا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ سفید ہے، سیاہ ہے، سفید نہیں ہے، یعنی نوی شدی کے۔ اسی باب سے یہاں پر بھی خدا نے متعال کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جبل یہ جو ڈھل رہا ہے، گر رہا ہے، اگر یہ مستقر ہوتا تو تم مجھے دیکھ پاتے، خوبدی کے مستقر نہ بھول۔ دقیق ہے خود یہ آپ ایک طرف سے امکان بتا رہے ہیں، دوسری طرف سے پھر وہ ممتنع بتا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے نا وہ معلق کو معلق سفید ہوتا یعنی ابھی سفید نہیں ہے نا، تو پس وہ جس کو میں نے مشروط کیا وہ چیز بھی آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سیاہ پرندہ سفید ہوتا تو میں آپ کو 1 لاکھ تومن دیتا، لیکن وہ نہیں ہے نا، وہ نہیں ہے تو بس 1 لاکھ بھی تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ابھی نہیں ہے تو پھر ممتنع ہے نا، کیا
ممکن ہے عقلاً تو ناممکن نہیں، عقلاً کیا ہوگا؟ ایک سیاہ پرندہ سفید ہو جائے، اس میں کیا عقلی لحاظ سے مانے؟ کون سا اجتماع نہ کسی نے؟ جب ہو جائے گا تو وقوع اور امکان میں فرق کر، وقوع اور امکان میں فرق کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاً ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے خواجہ اور علامہ دارند خیلی زحمت میں کشن کہ اس امر ممکن کو ممتنع ثابت کرے، حالانکہ وہ درست ہے ان کی بات، وہ غلط نہیں ہے، وہ بات بھی صحیح، لیکن اصلاً اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک وہ امر ممکن ہو، لیکن اس وقت ایسے تھا تو نہیں نا، تو بھی جو آپ اس پر مشروط کریں وہ نہیں ہوگا۔ ایسے یعنی خیلی بھی خود تم زحمت نہ دی، اتنی زیادہ زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ خوب، اچھا، اس کے بعد ایک دلیل عقلی ہے کہ خوب اگر آپ لوگوں میں ہو حوصلہ تو میں اس کو بیان کروں، اگر تھک گئے تو پھر چھوڑ دوں، کل بیان کریں گے۔ آقا فرمان کہہ رہے تھوڑا سا جلدی پڑھ دیا جائے گا، یہ بند کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔